بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تو ابا کا موڈ بڑا خوشگوار تھا کیونکہ لندن سے چاچو کا فون آیا تھا کہ وہ پاکستان آ رہے ہیں۔ 2 دن کسی سیمینار میں شرکت کریں گے۔ ابا چاہتے تھے کہ انہی دنوں تایا ابا بھی انڈیا سے آ جائیں تاکہ تمام بھائی اکٹھے ہو جائیں۔ اتفاق سے تایا ابو کو ویزا مل گیا تھا۔ ابا کی خوشی تو دیکھنے والی تھی۔ ہم سب تو ان لوگوں سے پہلی بار مل رہے تھے۔ ابا کے ساتھ ہم لوگ ایئرپورٹ گئے۔ ان دونوں چچاؤں کو دیکھ کر ہم سب کو بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ یہ تینوں ایک دوسرے سے کس قدر ملتے جلتے ہیں۔ آنکھیں، مسکراہٹ، بات کرنے کا انداز، محبت، خلوص، پیار، سب کچھ ہی تو ایک جیسا تھا۔ اور ایک ہم بھائی بہن تھے جو ہر وقت لڑنے جھگڑنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ گھر آنے کے بعد ابا کے ساتھ ساتھ چاچو اور تایا ابا کے کہے گھر میں خوب گونج رہے تھے۔ ان کے بچپن کے قصے سن کر ہم نے بھی خوب لطف اٹھایا۔ اچانک یاد آیا کہ بازار سے ہم چاکلیٹ لائے تھے اور فریج میں رکھی تھی۔ جلدی سے بھاگ کر فریج کھولا تو چاکلیٹ غائب تھی۔ ہم نے دل میں سوچا، ہو نہ ہو یہ ٹیپو ہی ہوگا، آج اس کی خوب پٹائی کریں گے۔ ہاتھ کیسے لگایا اس نے ہماری چاکلیٹ کو؟ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، ہم اسٹول پر پاؤں رکھ کر دیوار کے اوپر چڑھے امرود توڑ رہے تھے کہ نیچے رکھا ہوا اسٹول غائب ہو گیا۔ جب ہم نے شور کیا تو اس نے ہماری ٹانگ زور سے کھینچ کر ہم کو نیچے گرا دیا۔ بس بہت ہو گیا، ہم نے غصے میں کھولتے ہوئے سوچا۔ ابھی اس کو مزہ چکھانے جا ہی رہے تھے کہ ٹی وی لاؤنج سے چاچو کی آواز گونجی، بھائی صاحب، یاد ہے آپ کو ہمیشہ میری پلیٹ میں کھانا پسند تھا، جبکہ وہی کھانا میز پر بھی رکھا ہوتا تھا، لیکن آپ اکثر میری ہی پلیٹ میں کھاتے۔ میں بھی خوب غصہ کرتا تھا۔ میں اپنا کھانا چھوڑ دیتا کہ اب آپ ہی سب کھائیں، پھر آپ مجھے منانے لگتے، لیکن میں ضد پر اڑ جاتا اور دل ہی دل میں جلتا کرتا بھی رہتا کہ مزید کیوں نہیں منا رہے ہیں، اور آپ بھی خوب مزے سے ساری پلیٹ صاف کر دیتے۔ نعمان چاچو ہنستے ہوئے پھر بولے، پتہ نہیں کیوں اتنا چڑھتا تھا، بالکل پاگل تھا میں۔ ابا بولے، میاں بچپن کا زمانہ کون بھول سکتا ہے، بچہ تو بچہ ہی ہے نا۔ ایک بات اور تمہیں بتائیں، کھانا مجھے تمہاری ہی پلیٹ میں سچ مچ بہت لذیذ لگتا تھا۔ تم سب سے چھوٹے جو تھے، تمہیں تنگ کرنے کا تو مزہ ہی کچھ اور تھا، اور بعد میں خوب پیار بھی آتا تھا۔ ابا نے چاچو کو لپٹا کر پیار کرتے ہوئے کہا، میرے جگر کا ٹکڑا۔ نعمان چاچو ہنستے ہوئے بولے، بھائی اب میرا بہت دل چاہتا ہے کہ آپ پھر سے مجھے تنگ کریں، میری پلیٹ چھین لیں، میرے ساتھ کھانا کھائیں، ہم سب پھر سے ایک ساتھ رہیں، اپنے اس دور کا لطف اٹھائیں۔ تایا ابا بولے، اللہ کا احسان ہے کہ میرے پاس دنیا کی ہر چیز ہے، مگر وہ محبت، خلوص، پیار، اثار، اپنائیت کہیں نہیں ہے۔ چاچو نے کہا، کتنے خوبصورت دن تھے وہ جب ہم سب ساتھ ساتھ ہوتے تھے۔ ابا بولے، تم یہ دیکھو کہ ہم نے کبھی لڑائیوں کو دل پہ نہیں لیا، صبح لڑتے تو شام تک بھول جایا کرتے کہ لڑے کس بات پر تھی۔ ہم لڑتے ضرور تھے مگر محبت بھی کم نہیں تھی۔ سب سے زیادہ مزہ تو اس وقت آتا جب ہم دو ایک طرف ہو جاتے اور نعمان کو تنگ کرتے، تھوڑی ہی دیر میں ہمیں رحم بھی آ جاتا تھا۔ تایا ابا بولے، جب بھی ہم بھائیوں میں لڑائی ہوتی تو اماں ابا بات کرنے سے منع کر دیتے تھے کہ اب بات کرتے نہ دیکھوں تم لوگوں کو آپس میں۔ اس حکم سے ہم لوگوں کو تکلیف ہوتی،
سارے قصے کہانیاں یاد آتی اور ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے تڑپنے لگتے۔ پھر تو اماں بھی خوب ہنستی اور کہتی، نہ کٹا مجھے بھائے نہ کٹے بنا، بنا رہا جائے۔ پتہ نہیں کچھ ایسا ہی محاورہ تھا۔ ابا یاد کرتے ہوئے بولے، سچ تو یہ ہے کہ روپیہ پیسہ سب مل جاتا ہے، نہیں ملتے تو یہ انمول خوبصورت رشتے نہیں ملتے۔ ابا نے کہا۔ چاچو بولے، میں سمجھتا ہوں جن لوگوں کے نزدیک صرف پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے، وہ جذبہ انسانیت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تایا ابو نے کہا، نوک جھونک کہاں نہیں ہوتی، جہاں محبتیں ہوتی ہیں وہاں چھیڑ چھاڑ بھی ہوتی ہے۔ سچ پوچھو تو میں نے بہت تنگ کیا تم سب کو، لیکن خدا نخواستہ کبھی برا نہیں چاہا، نہ کبھی نفرت کی۔ ہاں، شرارتیں تو خوب کی تھیں۔ ہم جو خاموشی سے بزرگوں کی باتیں، یادیں، قصے، کہانیاں سن رہے تھے، پہلے دل ہی دل میں ٹیپو کو گھونسے، مکے، لاتیں، تھپڑ سبھی کچھ مار مار کے ہوش ہو رہے تھے کہ ایک دم سے دل کے ایک کونے سے آواز آئی، کوئی بات نہیں، ٹیپو نے ہماری چاکلیٹ کھا لی تو کیا ہوا، وہ ہے تو ہمارا بھائی چھوٹا سا، اس پہ تو 100 چاکلیٹیں بھی قربان، ہماری جانیں روح ہمارا بھائی۔ یہ سوچ کر ہماری آنکھوں میں آنسو آ گئے، سچ مچ محبت کے آنسو۔ کتنا خوبصورت دور ہوتا ہے جب سب بہن بھائی آپس میں مل جل کے رہتے ہیں، پھر زندگی نہ جانے انہیں کہاں کہاں لے جاتی ہے۔